بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اس کے چہرے پر مکوں کی برسات کرتے دانیال نے اس کی ٹانگ پر اپنی ٹانگ مارتے اسے نیچے پھینک دیا۔ دراب کے منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ بیوی ہے میری عزت ہے وہ، اور دانیال سفیر خان ایسی آنکھیں نکال لیتا ہے جو اس کی عزت کی طرف اٹھیں اور ایسی زبان کاٹ دیتا ہے جو اس کی عزت پر باتیں کریں۔ وہ دراب کے وجود کو ٹھوکر رسید کرتے بول رہا تھا۔ غصے سے اسے اپنی دماغ کی شریانیں پھٹتی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ آرزو بہتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہیر صاحب نے فرش سے ایک تصویر کو اٹھا کر دیکھا جہاں دراب آرزو کی جانب جھکا ہوا تھا، لیکن تصویر کسی اور اینگل سے لی گئی تھی جو دیکھنے میں الگ منظر پیش کر رہی تھی۔ جمشید روکو دانیال کو۔ آغا جی دانیال کو آپے سے باہر ہوتے دیکھ بولے۔ جمشید اور سفیر صاحب نے آگے بڑھتے دانیال کو روک دیا۔ وہ تصویریں اب فرش پہ بکھری ہوئی تھیں، ہر کسی کی نظر ان تصویروں پر تھی اور فرش پر دراب کراہ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ دانیال تیش کے عالم میں لہو رنگ آنکھوں سے فرش پر بکھری تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ آرزو تم نے ایسا کیوں کیا؟ رخسار بیگم آرزو کو صدمے میں دیکھتی پوچھنے لگی۔ آرزو نے نم آنکھوں سے ماں کو دیکھا۔ ان سب کے چہروں پر بے یقینی تھی سوائے دانیال سفیر خان کے، جس کے چہرے پر صرف اس وقت غصہ تھا اور وہ دراب خان کو شفقت سے دیکھ رہا تھا۔ بس میری بیوی سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، وہ میری ذات کے ساتھ جڑ چکی ہے، اس پر یقین کرنا نہ کرنا میرے اختیار میں ہے۔ بہتر ہے اسے ان نظروں سے مت دیکھیں، مجھے گوارا نہیں ہے کوئی اس کے دامن پر داغ لگائے۔ دانیال اب بھی مٹھیاں بھینچے دراب کو دیکھ رہا تھا جو خون زدہ چہرے سے کراہ رہا تھا۔ اس کی بات پر آرزو نے ساخت بہتی آنکھوں سے دانیال کے لال انگارہ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ خان بابا اسے لے جائیں یہاں سے، دانیال چیخا تھا۔ خان بابا باہر سے اندر داخل ہوئے، دراب کے زخمی وجود کو اٹھاتے باہر نکل گئے۔ فرش پر وہ تصویریں اور دراب خان کا فون پڑا ہوا تھا۔ سب لوگ بے یقینی سے آرزو کو دیکھ رہے تھے جو ان کی نظروں سے زمین میں گڑتی جا رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ شدت سے روئے۔ چلو یہاں سے کھینچی اس نے اپنی کلائی کو دیکھا جہاں دانیال کی گرفت تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا۔ آرزو بس ساخت نظروں سے اس کا تنا چہرہ دیکھتی اس کے ساتھ چلی گئی۔ دانیال ایسا نہیں۔ دانیال نے اسے کمرے میں لاتے اس کا بازو چھوڑا تھا، ساتھ ہی پاؤں کی ٹھوکر رسید کرتے دروازہ بند کر دیا۔ وہ دانت کچکچاتے لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یو جسٹ شٹ اپ آرزو خان، وہ انگلی اٹھاتے بولا۔ شدید طیش کے عالم میں ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپ اٹھے تھے۔ وہ سر چہرہ لیے شرر بار نظروں سے آرزو کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ بس ہو گئی تسلی؟ کتنی بار تم سے کہا تھا آرزو خان دھیان سے زمانے میں چلنا، تم ایک لڑکی ہو، تم پر ہماری عزت کی بنیادیں ٹکی ہوئی ہیں، لیکن تم نے ہمیشہ ثابت کر دیا، تم نے ہمیں غلط ثابت کر دیا، تمہیں کسی کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں۔ دانیال شعلہ جوالا بنا سلگتی نظروں سے اسے دیکھتے بولا تھا۔ اس کا دل جیسے تپتے کوئلوں میں گھسیٹ لائی تھی اپنی لا علمی سے آرزو خان۔ دانیال، آرزو نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کس طرح نیچے اسے سب کی نظروں سے بچا کر لایا تھا اور اب اس کی نظروں کی حد سے زیادہ تپش۔ آرزو کو اپنا وجود جلتا محسوس ہوا۔ بس نام مت لو میرا، تم خوار کر کے رکھ دیا ہے تم نے مجھے، میری عزت پر بات کرنے پر تلی ہو تم، کس چیز کا گھمنڈ ہے تم میں؟ وہ پاس پڑے ٹیبل سے واس اٹھا کر دیوار پہ مارتا دھاڑا۔ آرزو نے خوف سے سمٹتے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے، خوف سے سہمتے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ جواب دو، مجھے محبت کرتی ہو تم اس کے قریب جاتے وہ اس کے بازو کو اپنی شدت بھری گرفت میں لیتا، سرخ چہرہ لیے بولا۔ بولو، کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے آرزو خان، چاہتی ہو تم اسے؟ نہیں، وہ اسے آنکھیں دکھاتے چیخی۔ آرزو نے زور سے آنکھیں میچی تھی۔ نہیں، وہ اڑکتے لہجے میں بولی۔ دانیال کی تنی رگیں کچھ ڈھیلی پڑی تھیں۔ وہ سب کیا تھا پھر؟ کیوں کیا تم نے اقرار اس باسٹرڈ سے؟ اس کے بازو پر اپنی گرفت مزید سخت کرتے اب وہ کرخت لہجے میں بولا۔ آرزو نے نم سرخ آنکھوں سے اس کے تنے چہرے کو دیکھا۔
مم میں میری غلطی نہیں ہے، وہ شدت سے رو دی، اسے اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ نیچے کھڑے تمام لوگوں کی نظروں نے آرزو کو اندر ہی اندر شدید شرمندہ اور کمزور کر دیا تھا۔ اگر دانیال نے اس وقت اس کا بازو نہ پکڑا ہوتا تو شاید وہ زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ کس کی غلطی ہے پھر؟ وہ جبڑے بھینچے، گردن جھکائے اس کے چہرے کو دیکھتا بولا، اس کی ہیزل آنکھوں میں عجیب ہی طوفان برپا تھا۔ وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا، اس نے کہا۔ میں اس سے محبت کا اقرار کروں ورنہ وہ تصویریں سب کو دکھا دے گا۔ میری غلطی نہیں ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کا سرخ چہرہ اوپر اٹھا ہوا تھا، جہاں وہ دانیال کے لمحہ بے لمحہ تنی رگیں اور آنکھوں میں اترتی وحشت دیکھ کر گھبرا گئی۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ وہ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتے بولا، رگوں میں دوڑتا خون کھولنے لگا تھا۔ 3-4 دن سے۔ آرزو نے اب سر جھکا لیا۔ دانیال نے لب سختی سے بھینچے۔ وہ تصویریں کیسے آئیں اس کے پاس؟ وہ ماتھے پر 3 بل ڈالے، پھر سے بولا۔ اس کے لفظوں میں عجیب سا سرد پن تھا۔ آرزو نے سر جھکائے، اسے کالج کی ساری بات بتا دی، جسے سنتے دانیال صفیر خان کا وجود سلگ اٹھا تھا۔ دوبارہ تم کسی سے اظہار محبت نہیں کرو گی آرزو خان، تم میری امانت ہو اور مجھے خیانت پسند نہیں، چاہے وہ ہماری نفرت میں ہی کیوں نہ ہو یا پھر تمہارے لفظوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھنا، اگر کوئی تمہیں جان سے مارنے کی بھی دھمکی دے تو تم ایسی حماقت نہیں کرو گی۔ یاد رکھنا، چاہے تم مر ہی کیوں نہ جاؤ، کسی کی بات نہیں مانو گی۔ وہ اس کے بازو پر گرفت سخت کرنے کے بعد اس کا بازو چھوڑ گیا۔ اس کے لفظوں سے آگ برس رہی تھی۔ وہ تنا چہرہ لیے پلٹ گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ آرزو نے نم آنکھوں سے اپنے بازو کو دیکھا، جہاں اس کی سخت انگلیوں کی گرفت کے جلتے نشان بنے ہوئے تھے۔ آرزو کو وہ حصہ تپتا محسوس ہوا۔ وہ بری طرح لب کاٹ گئی۔ یہ موبائل وہ مٹھیاں بھینچے باہر نکل رہا تھا۔ سب ہال میں بیٹھے تھے، جبکہ دانیال خاموشی سے سب کے سامنے سے سب کو نظر انداز کیے باہر نکلا تھا۔ خان بابا آ گئے تھے۔ خان بابا، وہ لڑکا کہاں ہے؟ لہو ٹپکاتی نظروں نے خان بابا کو دیکھتے سوال کیا۔ وہ انیکسی میں ہے۔ غصے میں دیکھ خان بابا نے سر جھکائے کہا۔ موبائل اس کی جانب بڑھا دیا۔ دانیال نے خاموشی سے موبائل پکڑا تھا۔ انیکسی گھر کی دوسری سائڈ پر تھی، جہاں خان بابا رہتے تھے۔ پانی وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس لڑکے کی کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ دانیال خاموشی سے اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اسے اوپن کرو، اس کا موبائل اس کی جانب بڑھاتے سرد سپاٹ لہجے میں بولا۔ دراپ نے بمشکل سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے جانے دو، وہ اٹکتے لہجے میں بولا۔ دانیال کی مار نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ میں نے کہا اسے اوپن کرو ورنہ۔ وہ وحشت سے اسے دیکھتے بات ادھوری چھوڑ گیا۔ دراپ نے مشکل سے موبائل پکڑتے موبائل اوپن کر دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا اس نے اپنے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کر لی تھی۔ دانیال نے واٹس ایپ میں جاتے آرزو کا نمبر دیکھتے چیٹ اوپن کی اور ایک بار پھر دانیال کا دماغ گھوما تھا۔ اس نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ دانیال نے غصے سے موبائل زمین پر پھینکتے اس پر کئی بار اپنے قیمتی جوتے رکھتے اسے توڑ دیا تھا۔ خان بابا، دروازہ بند کریں۔ وہ دوزانوں بیٹھتے بولا تھا۔ بابا نے خاموشی سے دروازہ بند کیا تھا۔ دانیال نے پاکٹ رومال نکالا۔ جانے دو مجھے۔ دراپ اس کے تیور دیکھتے سہمتے بولا، کیوں کیا یہ سب؟ وہ ایک بار پھر سرد لہجے میں بولا، بس اچھی لگی تھی وہ، مجھے نہیں پتا تھا وہ شادی شدہ ہے۔ وہ اٹکتے بولا۔ دراپ زمین پر پیچھے کی جانب کھسکا۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اٹھ سکے۔ دراپ خان ہمیشہ سے یہی کرتا آیا تھا، اپنے دوستوں سے شرط لگانا، لڑکیوں کو محبت کے جھانسے میں لینا اور پھر انہیں بلیک میل کرنا، لیکن اس بار وہ بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ مجھے اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، دانیال نے اس کے منہ پر اپنا رومال باندھ دیا تھا۔ وہ اب زمین پر بیٹھے خونخوار مگر سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
اگر وہ میری بیوی نہ بھی ہوتی تب بھی وہ ہمارے گھر کی عزت ہوتی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اس کی طرف دیکھنے کی، اسے ملنے بلانے کی، غلیظ انسان۔ دانیال نے اس کے بال آگے سے مٹھی میں جکڑ کر کھینچتے ہوئے پوچھا تھا۔ دبی دبی چیخ دوراب کے منہ سے نکلی کیونکہ اس کے منہ پر دانیال کا رومال بندھا ہوا تھا۔ خان بابا! دانیال نے خان بابا کے بعد دوسری نظر ایک کونے پر ڈالی۔ دوراب نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ دانیال نے اسے بری طرح پیٹ کے رکھ دیا۔ میری بیوی کو محسوس کرنے کا بہت شوق ہے نا تمہیں؟ اب اس ہاتھ سے تم ساری زندگی خود کو بھی محسوس نہیں کر پاؤ گے۔ دانیال نے درشتگی سے اس کا چہرہ دبوچے اسے دور پھینک دیا۔ سرد نظر اس پر ڈال کر وہ اٹھ گیا۔ اتنی مار اور خوف سے دوراب خان بے ہوش ہونے لگا تھا۔ خان بابا اسے اس کے گھر پھینک کر آئیں اور انہیں وارن کر کے آئیں کہ اپنے بیٹے کو سمجھا لے، یہ نہ ہو پھر کسی دانیال سفیر خان جیسے سے پالا پڑ جائے۔ اب تو یہ زندہ بچ گیا ہے، اگلی بار مارا ہی جائے گا۔ وہ نادیدہ دھول ہاتھوں سے جھاڑتا انیکسی سے باہر نکل گیا۔ وہ گھر میں انٹر ہوا جہاں اب بھی سب گمسم ہال میں بیٹھے ہوئے تھے سوائے علی کے جو کانوں میں ہینڈ فری لگائے نصرت فتح علی خان کو سن رہا تھا۔ وہ صوفے سے نیچے ایک سائڈ پر بیٹھا ساتھ گیم کھیل رہا تھا۔ دانیال بیٹا! رخسار بیگم اسے دیکھتے جلدی سے اٹھی۔ وہ اوپر کی طرف جا رہا تھا، ان کی پکار سن کر رک گیا۔ پلٹ کر ان سب کو دیکھا۔ ان سب کو کہہ دے میری بیوی بے قصور ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا رشتہ ہے اس سے، ورنہ اس کے کردار کی صفائی میں کسی کو نہیں دیتا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا، اس کے چہرے کے ساتھ لفظوں میں بھی سختی تھی۔ اس کی بات سنتے گھر کے افراد کو کچھ تسلی ملی تھی۔ ہوا کیا تھا دانیال؟ آقا جی صوفے سے اٹھتے بولے۔ پھر دانیال نے مختصراً انہیں سب بتا دیا۔ سب لوگوں نے سکون کی سانس لی تھی۔ مرد سکون سے اب اپنے اپنے کام پر روانہ ہوئے اور گھر کی خواتین اپنے کام پر، جبکہ رخسار بیگم کا ارادہ آرزو سے بات کر کے اسے سمجھانے کا تھا۔ وہ روم میں آیا تو آرزو صوفے پر سر جھکائے بیٹھی نہ جانے زمین پر کیا تلاش کر رہی تھی۔ دانیال نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ وہ فریش ہونا چاہتا تھا، سینے میں آگ سی بھڑک رہی تھی۔ الماری تک جاتے اس نے الماری کھول کر ایک وائٹ شرٹ نکالی اور بلیک پینٹ نکالے۔ وہ آگے کو بڑھا۔ آرزو سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ خان! آرزو کے لبوں سے اٹکتا نام ادا ہوا۔ دانیال نے آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولی تھیں۔ وہ اس وقت آرزو سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا آرزو پر، جس نے گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ جب آرزو نے اس کا بازو دبوچا، وہ لب بھینچ کے پلٹا۔ کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ شکریہ، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ یہ دوسری بار تھا جب دانیال نے اس کی حفاظت کی تھی۔ ایک بار بغیر کسی خاص رشتے کے، اور اب دوسری بار سب لوگوں کے خلاف جا کر اسے سب کی نظروں سے بچاتے ایک خاص رشتے کے تحت۔ آرزو واقعی اس کی شکر گزار تھی۔ ضرورت نہیں اس کی، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو میں یہی کرتا۔ آرزو خان چاہے پھر وہ فیروزہ ہی کیوں نہ ہوتی۔ دانیال سفیر خان اسے کتنا حقیر جان رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم مجھے نوکرانی بول رہے ہو؟ آرزو اس کا بازو چھوڑ گئی۔ دانیال نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، وہ تم سے بہتر ہے۔ دانیال اس سے زائیہ نظروں سے اسے دیکھتے بولا۔ جو تھوڑا بہت احترام اس کے دل میں آ رہا تھا وہ وہیں ختم ہو گیا۔ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا وہ تھوڑی دیر پہلے رو رہی تھی یا کمرے میں بیٹھے وہ سوچ رہی تھی وہ دانیال کو کیسے شکریہ بولے۔ لیکن میں غلط تھی، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے سیدھے منہ بات کی جائے۔ آرزو تیوری چڑھائے بولی۔ دانیال نے اس لڑکی کو دیکھا، ذرا جو ندامت اس کے چہرے پر نظر آئی ہو۔ آرزو خان، مجھے نہیں چاہیے تمہارا شکریہ، اور نکلو میرے کمرے سے۔ دانیال بیزاری سے بولتے پلٹ گیا۔ آرزو نے تڑک کر اس کی پشت کو گھورا۔ اتنے اوور مت ہو، تمہارا فرض تھا مجھے بچانا، اور میں شکریہ بول رہی ہوں نا، اور ویسے بھی یہ میرا بھی کمرہ ہے۔ آرزو منہ بنا کر بولی تھی۔ دانیال نے مٹھی بھینچ لی تھی۔ آرزو خان کی زبان بہت چلتی تھی۔ دانیال سفیر خان کے آگے۔ آرزو جاؤ یہاں سے، میرا دماغ خراب مت کرو۔
دانیال پلٹ کر انگلی اٹھائے اسے وارن کرتے بولا۔ آرزو منہ پھلائے آگے کی جانب بڑھ گئی اور دانیال واش روم کی جانب۔ خراب چیزوں کو پاس نہیں رکھتے، پھینک دینا چاہیے انہیں۔ ویسے بھی زیادہ دماغ تو پہلے بھی نہیں تھا تمہارے پاس۔ جاتے جاتے بھی وہ اونچی آواز میں بولی۔ واش روم کے دروازے پر کھڑے دانیال نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ اس حساب سے تو تمہیں بھی پھینک دینا چاہیے آرزو خان، وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا واش روم کا دروازہ بند کر گیا۔ آرزو نے پیر پڑکتے اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ دونوں شاید کبھی بدل نہیں سکتے تھے۔ میں بابا کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ ماں اپنے بابا کے کمرے میں الماری کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے 10 منٹ پہلے اس کمرے میں انٹر کیا تھا۔ وہ ہر ممکنہ جگہ دیکھ چکی تھی لیکن بلو کلر فائل اسے مل ہی نہیں رہی تھی۔ جب اسے شدت سے احساس ندامت ہوا تھا، لیکن الیگزینڈر کے لفظوں اور نظروں نے بھی ماہا کی جان سولی پر لٹکا رکھی تھی۔ ڈرتے کانپتے ہاتھوں سے ماہا نے الماری کھولی۔ اسے جہاں تک اندازہ ہو رہا تھا فائل یقیناً بابا کے پرسنل لاکر میں ہو سکتی تھی۔ اس نے لاکر کو دیکھا تھا جہاں پاس ورڈ تھا اور اب ماہا کو جلد پاس ورڈ انٹر کرنا تھا ورنہ کسی بھی وقت کوئی بھی یہاں آ سکتا تھا۔ بابا تو ڈیوٹی پر تھے لیکن صفیہ بیگم وہ کچن میں کام کر رہی تھی اور وہ جلد روم میں آ سکتی تھی۔ ماہا کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے جمشید صاحب کا نام ایڈ کیا، پاس ورڈ رانگ تھا۔ ماہا کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس نے اپنی ماما بابا کی شادی کی ڈیٹ ڈالی تھی، پاس ورڈ پھر رانگ تھا۔ ماہا نے ایک آخری کوشش کرتے اپنی ڈیٹ آف برتھ ڈالی تھی۔ لاکر اوپن ہو گیا۔ ماہا کا دل پسیج کر رہ گیا۔ وہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ اس کا دل چاہ رہا تھا یہاں سے واپس چلی جائے۔ وہ فائل سامنے ہی پڑی تھی۔ ماہا کشمکش میں تھی اسے اٹھائے یا نہ اٹھائے، لیکن پھر کچھ سوچتے اس نے وہ فائل اٹھا لی، لاکر بند کیا، الماری بند کی اور فائل دوپٹے کے نیچے چھپاتے وہ باہر نکلتی تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے قدم لرز رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ یہ سب کر چکی ہیں۔ سردیوں کی شام تھی لیکن آسمان کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ عجیب سوگواریت کا منظر تھا۔ کالی گھٹائیں ایسے چھا رہی تھی جیسے گرمی کا موسم ہو۔ ٹھنڈی ہوا کے چلتے لوگوں کے جسم سردی سے کپکپا رہے تھے۔ اس وقت وہ شہر خاموشاں میں تھا۔ آنکھیں شدت گریا سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اس قبر پر دوزانوں بیٹھا تھا۔ اس قبر پر ماہروش کے نام کی تختی تھی۔ الیگزینڈر کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ وہ سختی سے مٹھیاں بھینچ گیا۔ ماں اس کے لبوں سے سسکی نکلی۔ قبر پر لگی تختی سے معلوم ہوتا تھا آج ماہروش کی برسی تھی۔ الیگزینڈر نے نرمی سے قبر کی مٹی اٹھا کر خود کے قریب کی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس مٹی میں گھل گیا۔ وہ ہمیشہ اسی دن ٹوٹ جاتا تھا۔ دی ڈیڈلی گینگسٹر روتا بھی تھا۔ آج پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ماں، جن لوگوں نے مجھ سے میرا سب کچھ چھینا، میں انہیں ایسی سزا دوں گا وہ ساری زندگی تڑپتے رہیں گے۔ وہ مٹھی بند کر گیا۔ قبر کی مٹی اس کی بند مٹھی کی گرفت میں پھنس گئی تھی۔ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی اور آنکھیں سفاکیت سے لبریز۔ بہت ہو گیا، چھپ کر وار، اب میں سامنے جاؤں گا ماں، میں ان کا سکون چھین لوں گا۔ وہ ایک عزم سے بول رہا تھا۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں بدلے کی آگ تھی جس کی لپیٹ میں وہ سب کو جلا دینا چاہتا تھا۔ وہ مٹی پھینکتا اٹھ گیا، لانگ کوٹ میں ہاتھ ڈالے، ہیڈ زمین سے اٹھا کر سر پر رکھی، وہ خاموشی سے نکل گیا۔ اب اس کے لبوں میں سگار کا اضافہ ہوا تھا۔ وہ دھوئیں کو ہوا میں تحلیل کرتا جا رہا تھا۔ اس کی چال میں عجیب سرکشی لیے ہوئی تھی۔ ہیلو بٹر فلائی، وہ فون پر سرد لہجے میں بولا۔ دوسری جانب ماہا کی جان مانو حلق میں اٹک گئی۔ کا کیا ہے؟ وہ گھبراتے لہجے میں بولی۔ تمہارے گھر کی بیک سائڈ پر کھڑا ہوں، مجھے فائل دے کر جاؤ۔ ماہا نے محسوس کیا اس کا لہجہ باقی دنوں کی نسبت کافی روکھا اور سرد تھا۔ نہیں ہے میرے پاس۔
ماہا ہمت کرتے بولی، ماہا خان تمہارا بھائی کوچنگ گیا ہے نا؟ الیگزینڈر کی شفقت بھری آواز ابھری۔ ماہا کو بے اختیار علی کی یاد آئی تھی جو کوچنگ سے آنے والا تھا۔ ماہا کی گرفت فون پر سخت ہو گئی۔ آتی ہوں۔ وہ فون رکھ گیا۔ ماہا گہری سانس لیتی چھپتے چھپاتے گھر کی بیک سائڈ پر آئی تھی جہاں ایک چھوٹی سی گلی تھی۔ وہاں ایک کونے میں پرانا سامان پڑا ہوا تھا۔ وہاں الیگزینڈر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ فائل۔ ماہا قدم آگے بڑھاتے اس کے قریب پہنچ گئی تھی۔ الیگزینڈر نے کہتے ہاتھ آگے بڑھایا۔ میری ایک شرط ہے، میں پھر فائل دوں گی۔ ماہا ہمت کرتے بولی، لیکن پھر بھی الیگزینڈر کو دیکھتے اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ اوپر سے اس کا بلیک کپڑوں میں آنا۔ ماہا نے بھی اس کے کپڑوں میں کوئی رنگ نہیں دیکھا تھا، حتیٰ کہ اس کی گھڑی بھی بلیک کلر کی تھی۔ تم شرط کا بول رہی ہو مجھے، یعنی ایک گینگسٹر کو؟ بہت ہمت ہے تم میں۔ وہ اب دیوار سے ٹیک چھوڑ چکا تھا۔ ماہا 2 قدم پیچھے ہوئی۔ الیگزینڈر نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ماہا نے اس کے ہونٹ دیکھے۔ وہ ہیزل گرین آنکھیں ہیڈ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ ہاں، ماہا پھر سے بولی۔ الیگزینڈر نے پاؤں کراس کرتے واپس دیوار سے ٹیک لگا لیے۔ بولو، سرد مہری سے بولا۔ ماہا نے تھوک نکلا۔ فائل تمہیں دوں گی، اس کے بدلے تمہیں مجھے اس رشتے سے آزاد کرنا ہوگا اور میرے گھر والوں سے دور رہنا ہوگا۔ ماہا فائل پیچھے کرتے بولی۔ الیگزینڈر نے تیوری چڑھائی۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ ماہا نے نظریں چرائیں تھیں۔ مجھے لگا تم مجھ سے اقرار محبت کرو گی۔ وہ ماہا کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے جھٹکے سے اپنے قریب کرتے بولا۔ فائل ماہا کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس اچانک افتاد پر ماہا اس کے سینے سے لگ گئی۔ ہاتھ اس کے کندھوں پر چلے گئے تھے۔ چھوڑو مجھے، تمہاری غلط فہمی ہے، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ ماہا اس مرتبہ چیخی تھی۔ اسے یکدم اپنی کمر پر الیگزینڈر کی انگلیاں اندر تک دھنستی محسوس ہوئیں۔ چھوڑ دوں گا تمہیں موت دے کر۔ وہ الیگزینڈر نے کوٹ کی جیب سے ریوالور نکالتے ماہا کی کن پٹی پر رکھا۔ ماہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم مجھے آرڈر نہیں دے سکتی بٹر فلائی، دوبارہ خیال رکھنا ورنہ جان سے جاؤ گی۔ اس وقت میرا دماغ خراب مت کرو، بہت جلد تمہیں چھوڑ دوں گا، پر میرا کام پورا ہونے کے بعد۔ وہ ریوالور واپس کوٹ میں رکھتے بولا، کیونکہ ماہا کے کندھوں پر اس کی گرفت سخت سے سخت ہو گئی تھی۔ میں بابا کو بتا دوں گی۔ ماہا کو اپنے گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹکتا محسوس ہوا۔ پھر تو شاید تمہیں مجھ سے کوئی نہ بچا سکے۔ وہ اس کے جانب جھک کر بولا۔ ماہا نے پیچھے ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن کمر پر اب بھی الیگزینڈر کی گرفت تھی۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ ماہا دھیمے لہجے میں بولی۔ اسے اب یہاں اس سے ڈر لگنے لگا تھا، اوپر سے اس کی دھڑکنیں مقابل کی وجہ سے تیز ہو رہی تھیں۔ وہ نرمی سے اس کے گال کو لبوں سے مس کر گیا۔ ماہا کے دل میں سنسنی سی اٹھی تھی۔ وہ اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ ماہا ہمیشہ اس سے کترانا چاہتی تھی۔ وہ شخص ہمیشہ اس پر حاوی ہو جاتا تھا۔ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے بٹر فلائی، بیوی بن کر رہو، باس مت بنو۔ ماہا نے آنکھیں میچ لی تھیں۔ دل تیزی سے دھڑک گیا۔ اسے لگا جیسے اس کا خود کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہو۔ تم بربادی کی طرف چل پڑی ہو ماہا خان، اپنے دل سے پوچھ لو۔ میرے لمس پر تمہاری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں اور تمہارے چہرے پر سکون کی لکیریں۔ وہ سائیڈ اسمائل لبوں پر سجاتے بولا۔ ماہا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کے مسکرانے سے اس کے گال کا گڑھا واضح ہو گیا۔ ماہا کے دل میں طوفان سا برپا تھا۔ وہ بے بسی سے لب کاٹ گئی۔ کیا الیگزینڈر کی بات سچ تھی؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے جیسے خود کو انکار کر رہی تھی، سمجھا رہی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ الیگزینڈر نے اس کی کمر پر سے گرفت ڈھیلی کر دی۔ ماہا فوراً
دور ہوئی۔ الیگزینڈر نے نیچے سے فائل اٹھا لی۔ میں کچھ لوگوں کو مارنے جا رہا ہوں، شاید بہت دیر بعد لوٹوں، لیکن ہاں، اگر تم مجھے مس کرو تو مجھے کال کرنا، میں آ جاؤں گا۔ ماہا کے نچلے ہونٹ کو انگوٹھے سے سہلاتے وہ آنکھوں میں نفرت کی چمک لیے بولا۔ جس پر ماہا نے اسے دیکھا تھا، اس کے لمس پر ماہا کی ریڑھ کی ہڈی میں سساہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ پلٹا اور دیوار سے پھلانگ گیا، بالکل کسی ماہر جمناسٹک کی طرح۔ ماہا وہیں کھڑی رہی تھی، اس کی خوشبو ماہا کے اعصاب پر سوار ہوتی اسے مفلوج کر رہی تھی۔ آرزو بات سنو میری، رخسار بیگم اس کے کمرے میں انٹر کرتی بولی۔ آرزو نے انہیں دیکھتے خفگی سے رخ موڑ لیا۔ مجھے بات نہیں کرنی آپ سے ماما، آرزو منہ پھلا کر بولی تھی۔ رخسار بیگم اس کے پاس جاتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آرزو میری بات تو سنو، میری پیاری بیٹی ہونا، وہ محبت سے بولی۔ آرزو کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ کیسے اس کی ماں نے اس پر یقین نہیں کیا تھا، اور جس سے یقین کی توقع نہیں تھی، وہ سب کے سامنے اس کے لیے ہر کسی سے لڑ گیا تھا۔ وہ سب دیکھ کر مجھے شوق لگا تھا۔ اچھا ادھر دیکھو، رخسار بیگم اس کا ہاتھ پکڑے بولی۔ آرزو نے ابھی بھی منہ بنایا ہوا تھا۔ دیکھا دانیال کتنا اچھا ہے بیٹا، رخسار بیگم محبت سے بولی تھی۔ آرزو نے نظریں ان کے چہرے پر گاڑی۔ آپ دانیال کی تعریف کرنے آئی ہیں مما، اس کا فرض تھا۔ آرزو دانیال کی شکر گزار تو تھی، لیکن وہ ماننے سے انکاری تھی۔ تبھی سکون سے بولی، اور تمہارا کوئی فرض نہیں ہے آرزو، آخر تم مجھے بتاؤ، تمہیں ان سب چیزوں سے روک کیا رہی ہے؟ کیا غلط کیا ہے اس نے؟ روک کر کیا غلط کیا ہے اس نے؟ دیکھو کیا ہوا، آج پھر بھی وہ تمہاری طرف کھڑا ہے۔ رخسار بیگم محبت سے بولی تھی۔ آرزو نے ماں کو دیکھا۔ تم بیوی ہو اس کی، سمجھو میری بات کو، اگر ایسا ہی رویہ رکھو گی تو دانیال تم سے دور ہو جائے گا۔ رخسار بیگم اس کے ہاتھوں پر دباؤ دیتے بولی تھی۔ آرزو نے ماں کو دیکھا۔ سچی مما؟ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ رخسار بیگم نے حیرت سے بیٹی کو دیکھا، وہ لب بھنج گئی۔ نہ جانے کب عقل آئے گی آرزو خان کو۔ آرزو جب شوہر کو بیوی سے توجہ نہ ملے، وہ باہر توجہ تلاش کرتا ہے۔ دانیال کا ہم سب کو پتہ ہے، وہ شریف لڑکا ہے، لیکن ہے تو مرد ہی نا۔ بہتر ہے تم اس کے اور اپنے رشتے کو موقع دو۔ رخسار بیگم اسے آنکھیں دکھاتی بولی۔ آرزو نے ماں کو دیکھا۔ دانیال اس کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتا تھا، عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ مما، وہ میں آرزو بی بی چھوٹے صاحب کہہ رہے ہیں، انہیں کافی بنا کر دیں جائیں۔ فیروزہ دروازے پر کھڑی بولی تھی۔ آرزو نے ماں کو دیکھا۔ کچھ پل پہلے جو باتیں رخسار نے کہیں وہ اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی، لیکن اب دانیال کا یہ آرڈر، دیکھ لو مما، نوکرانی سمجھ رکھا ہے مجھے، آرزو منہ بنا کر بولی تھی۔ رخسار بیگم نے ماتھا پیٹا، اسے سمجھانا فضول ترین تھا۔ پاگل لڑکی، وہ شوہر ہے تمہارا، اس کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے۔ اٹھو جاؤ، کافی بنا کر دے کر آؤ اسے۔ رخسار بیگم اسے بازو سے پکڑتے اٹھاتے ہوئے بولی۔ آرزو نانا کرتی رہ گئی۔ اسے بے ساختہ اس دن کی انسلٹ یاد آئی تھی جب وہ بڑی مشکل سے دانیال کے لیے کافی بنا کر لے کر گئی تھی۔ میں بناتی ہوں، تم دے آؤ۔ آرزو بیزاری سے کھڑی رہی تھی۔ رخسار بیگم نے کافی بنائی اور اسے تھما دی۔ آرزو تھرڈ فلور کے فرسٹ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے گہرا سانس بھرتے دروازہ کھولا تھا۔ ہاں پلوشا، اوکے ٹھیک ہے، کل ملتے ہیں۔ دانیال کی پشت آرزو کی طرف تھی، تبھی وہ اسے دیکھ نہیں سکا تھا۔ دانیال نے فون کان سے ہٹا دے ٹیبل پر رکھا جب وہ کافی لیے کھڑی تھی، اور ساتھ تیکھی نظروں سے دانیال کو گھور رہی تھی۔ لاؤ۔ دانیال نے کافی اس کے ہاتھ سے لیتے ٹیبل پر رکھ دی۔ الماری کی جانب بڑھتے ایک شرٹ نکال کر صوفے پر رکھی۔ اپنا سامان شام تک یہاں شفٹ کر دینا۔ میں جب دوبارہ واپس آفس سے آؤں تو تم مجھے میرے کمرے میں ملو اور میری شرٹ پریس کر دو، دانیال تیزی سے بولا، ساتھ کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ آرزو نے تیوری چڑھائے اسے دیکھا۔
تھوڑی دیر پہلے رخسار بیگم اسے سمجھا رہی تھی وہی باتیں دماغ میں تھیں۔ یہ پلوشہ کون ہے؟ وہ لب کاٹتے بولی۔ یہ اتفاق ہی تھا، اور اب دانیال کو کسی لڑکی سے بات کرتے آرزو نے سن لیا تھا۔ شرٹ پریس کر دو، اس کی بات کو سرے سے اگنور کرتے وہ آخری گھونٹ بھرتے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے بولا۔ وہاں سے واش روم کی جانب بڑھا۔ آرزو تیزی سے اس کے سامنے آئی تھی۔ پلوشہ کون ہے؟ آپ کا چکر چل رہا ہے؟ آرزو سر اوپر اٹھائے بولی تھی۔ اس کی بات سنتے دانیال سفیر خان کے ماتھے پر سلوٹیں ابھری۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کون ہے پلوشہ؟ پھر بولی وہ۔ آرزو خان پھر سے بولی۔ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ دانیال نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا۔ تم بہت زیادہ بول رہی ہو اب آرزو، وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ آرزو کا یوں بولنا اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔